بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا فتاح یا علیم، یا فتاح یا علیم، یا فتاح یا علیم۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہم جس کتاب کو شروع کر رہے ہیں یہ کتاب منہاج العربیہ سوم ہے۔ اس سے قبل آپ نے منہاج العربیہ اول دوم پڑھی، اب یہ تیسرا حصہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے شروع کر رہے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں زبان عربی پر مہارت تامہ حاصل فرمائے۔ یہ کتاب عربی ادب میں ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، بول سکیں۔ عربی زبان ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، اس سے ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ زبان عربی میں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ زبان عربی میں ہے۔ نماز میں ہم کو عربی پڑھنی ہے۔ جو بھی عبادتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، سب میں بغیر عربی کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو زبان عربی ایک مسلمان کے لیے سیکھنا، اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، ایک مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان عربی کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اب علماء کرام نے زبان عربی کو سیکھنے کے لیے ہر دور میں طرح طرح کے طریقے اپنائے۔ انہی طریقوں کی ایک کڑی منہاج العربیہ ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید اور کارآمد کتاب ہے۔ اس کتاب کو انشاءاللہ ہم اور آپ محنت اور لگن سے پڑھیں گے اور اس کتاب کے تمام اسباق کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے منہاج العربیہ کا معنی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ منہاج العربیہ پڑھتے ہیں، منہاج العربیہ کا کیا معنی ہے، تو منہاج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، اور عربیہ سے مراد عربی ہے، اور منہاج مضاف ہے، العربیہ مضاف الیہ ہے، اور عربی سے پہلے اللغت محذوف ہے، اور یہ لغت کی صفت ہے العربیہ۔ تو اصل عبارت ہوگی منہاج اللغت العربیہ، عربی زبان کا طریقہ یا عربی زبان کا راستہ۔ جیسے بولتے ہیں منہاج الصحابہ، صحابہ کا طریقہ، منہاج القرآن، قرآن کا طریقہ، منہاج السنہ، سنت کا طریقہ۔ تو منہاج کا معنی ہوتا ہے طریقہ یا راستہ، اور
یہاں تخفیف کے طور پر اللغت کو حذف کر کے ڈائریکٹ العربیہ کے ساتھ منہج کو جوڑ دیا، تو اب معنی ہوگا عربی کا طریقہ، اور اس کو مانیں گے جب اس کو ظاہر کریں گے موصوف کو، تو معنی ہوگا عربی زبان کا طریقہ، منہاج اللغت العربیہ، عربی زبان کا طریقہ۔ اب یہاں سے درس نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ حاذہ حجرۃ الدرسی، حاذہ یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور یہ قریب کے لیے آتا ہے۔ حاذا مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور حاذہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ حاذہ حجرۃ الدرس، ویسے حجرہ کا معنی ہوتا ہے کمرہ، روم، اور درس کا معنی ہوتا ہے سبق، لیسن، لیکن جب اس کو ملا دیں گے حجرۃ الدرس تو اب معنی ہوگا کلاس روم یا درسگاہ، تو یہاں معنی ہے کلاس روم۔ اب ترجمہ کریں گے حاذہ حجرۃ الدرس، یہ کلاس روم ہے، یہ کلاس روم ہے یا یہ درسگاہ ہے۔ حجرتن کی جمع حجرات آتی ہے۔ اب اور درس کی جمع دروس آتی ہے۔ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، استاذ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے الاساتذۃ یا الاساتذہ۔ جلسہ یہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فیہا، فی حرف جر ہے، اور ہا یہ ضمیر ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے حجرہ کی طرف، حجرۃ الدرس درسگاہ کی طرف۔ علی الکرسی، علی حرف جار ہے اور کرسی کا معنی کرسی، اعلیٰ کا معنی پر۔ تو اب معنی کریں گے استاذ جلسہ، استاذ بیٹھا، لیکن استاذ ہے تو بطور ادب ترجمہ کریں گے استاذ بیٹھے، فیہا اس میں، کس میں؟ درسگاہ میں، کلاس روم میں، علی الکرسی کرسی پر، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ لیکن محاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ استاذ اس میں کرسی پر بیٹھے، یا استاذ کلاس روم میں کرسی پر بیٹھے۔ والتلاميذ جلسوا علی المقاعد، تلاميذ یہ جمع ہے تلمیذ کی، معنی طالب علم، اسٹوڈنٹ، چھاتر۔ جلسو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے۔ علی معنی پر حرف جر ہے، اور المقاعد یہ مقعد کی جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ، بینچ بھی، سیٹ وغیرہ اس طریقے سے۔ اب معنی ہوگا تلامذہ یا اسٹوڈنٹس بیٹھے، علی المقاعد سیٹ پر، یہ ہو گیا لفظ ترجمہ۔ اور محاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ طلبہ سیٹ پر بیٹھے یا طلبہ بینچ پر بیٹھے۔ فیہا سبورۃن، فیہا اس میں، فیہا اس میں، سبورۃن کا معنی ہوتا ہے بلیک بورڈ، جمع آتی ہے سبورات، اور یہ نکرہ ہے تو ترجمہ کریں گے ایک بلیک بورڈ۔ فیہا سبورۃن اس میں ایک بلیک بورڈ ہے۔ یکتب علیہا الاستاذ بالطباشیر، کتب یکتب یہ باب نصر ینصر سے ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ یکتب علیہا، علی کے معنی پر ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سبورہ کی طرف، مؤنث کی طرف۔ استاذ کا معنی استاذ، استاذ لکھتے ہیں اس پر، یا استاذ لکھتے ہیں اس پر، کس پر؟ بلیک بورڈ پر، تو ترجمہ کر سکتے ہیں استاذ بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں، بالطباشیر چاک سے، طباشیر کا معنی ہوتا ہے چاک، بالطباشیر
چاک سے، اند ضرورہ ضرورت کے وقت، ضرورت پڑنے پر، ضرورت کے وقت یا ضرورت پڑنے پر۔ تو ترجمہ کریں گے کہ استاذ بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں چاک سے، اند ضرورہ ضرورت پڑنے پر۔ والتلاميذ ينظرون إليها، اور تلامذہ نظرہ ینظرون کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، الیہا تلامذہ دیکھتے ہیں، الیہا اس کے طرف، اس کے طرف بلیک بورڈ کے طرف، الا حرف جر اور بمانا تک، اور ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے بلیک بورڈ کی طرف، سبورہ کی طرف، طلبہ دیکھتے ہیں اس کی طرف۔ الاستاذ امر العریف، الاستاذ امر العریفہ، استاذ امرا یا امرو کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، باب نصرہ یعنی شروع سے، اور العریف کا معنی ہوتا ہے مانیٹر جو کلاس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو استاذ نے حکم دیا عریف کو، مانیٹر کو، استاذ نے مانیٹر کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ بقراءۃ الدرس، سبق پڑھنے کا، استاذ نے مانیٹر کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ قراءت مصدر ہے قرأ یقرأ سے۔ فنہض العریف، نہض ینہض کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، کھڑا ہونا، اور یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فنہض العریف تو مانیٹر کھڑا ہوا، وقرأ الدرس، درس الجدیدہ، اور اس نے نیا سبق پڑھا، اس نے نیا سبق پڑھا، وہ واقف، اور وہ کھڑا تھا۔ ترجمہ کریں گے کہ مانیٹر کھڑا ہو کر نیا سبق پڑھا۔ الاستاذ، استاذ، تو استاذ صرف استاذ کا یہاں کوئی معنی نہیں ہوگا، اس سے پہلے، اور اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل نکالنا پڑے گا۔ تو فعل نکالیں گے سأل، سأل الاستاذ، اور ہو ضمیر لے کر آئیں گے تاکہ وہ لوٹے عریف کی طرف، مانیٹر کی طرف۔ تو نکالیں گے سألہ الاستاذ، ثم سألہ الاستاذ، پھر استاذ نے اس سے سوال کیا یا اس سے پوچھا، مانیٹر سے، پھر استاذ نے مانیٹر سے پوچھا، افہمت الدرس، افہمت الدرس، کیا تو نے سبق سمجھا؟ حرف استفہام بمعنی کیا، فہمتا، فہم یفہم، سمع اسموں سے، اور واحد فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا تو نے سبق سمجھا؟ العریف مانیٹر، تو یہاں اس سے بھی پہلے ایک فعل مقدر مانیں گے، اجاب، اجابہ العریف، عریف نے ان کو جواب دیا، کن کو؟ اپنے استاذ کو۔ نعم، ہاں، فہمت یا سیدی، یا حرف ندا ہے، اور سیدی کا معنی ہوتا ہے حضور، آقا۔ نعم، ہاں، فہمت میں سمجھ گیا، یا سیدی اے میرے حضور۔ سأل التلامذہ الاستاذ، یا استاذ، تو استاذ یہاں بھی اس سے پہلے فعل مقدر مانیں گے سأل، تو اصل عبارت ہوگی سأل التلامذہ الاستاذ، سأل التلامذہ الاستاذ، استاذ نے دیگر طلباء کو پوچھا یا دیگر طلباء سے سوال کیا۔ افہمتم الدرس ایضا، کیا تم سب نے بھی سمجھا؟ افہمتم الدرس ایضا، کیا تم سب نے بھی سبق سمجھا؟ فہمتم یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ فہمتم الدرس ایضا، کیا تم نے بھی سبق سمجھا؟ التلاميذ، نعم، فہمنا جیداً، ہاں ہم نے بھی اچھے طریقے سے سمجھا۔ فہمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جیداً کا معنی ہوتا ہے عمدہ، اچھے طریقے سے، تو ترجمہ ہوگا ہاں ہم نے بھی سمجھا، جیداً اچھے طریقے سے۔ الاستاذ،
استاذ پھر سوال کر رہے ہیں، پھر استاذ تلامذہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اتحفظونہ، کیا تم یاد کرو گے اس کو؟ فعل مضارع ہے، کس کو؟ سبق کو، درس کو، کیا تم سبق کو یاد کرو گے؟ التلاميذ نعم، تلامذہ نے کیا کہا؟ ہاں، نحفظہ انشاءاللہ۔ نحفظہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع، ہاں ہم اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ وفی اثناء الدرس، فی کا معنی میں اور اثناء کا معنی ہوتا ہے درمیان، دوران، درس کا معنی سبق۔ وفی اثناء الدرس، اور سبق کے دوران یا سبق کے درمیان میں، ضحک تلمیذ، ضحک یضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، باب سمیہ سے فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ ضحک تلمیذ، ایک طالب علم ہنسا، ایک اسٹوڈنٹ ہنسا۔ فغضب الاستاذ، تو استاذ غصہ ہوئے، غضبہ کا معنی ہوتا ہے غصہ ہونا اور یہ فعل ماضی ہے۔ فغضب الاستاذ، تو استاذ غصہ ہوئے، علیہ اس پر یعنی تلمیذ پر، اس اسٹوڈنٹ پر۔ وسألہ، اور استاذ نے اس سے پوچھا، لماذا ضحکت، تو نے کیوں ہنسا؟ لماذا ضحکت، تو نے کیوں ہنسا؟ الا تعلم ان هذه حجرۃ الدرس، الا تعلم، لا تعلم، حرف استفہام، لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تعلم، علم یعلم کا معنی جاننا، تعلم یہ فعل مضارع ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کلاس روم ہے؟ کیا، لا تعلم، تو نہیں جانتا ہے، ان هذه حجرۃ الدرس، کہ یہ کلاس روم ہے۔ فخرج، خرج یخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اخرج یہ فعل امر واحد مذکر حاضر۔ فخرج منہا، تو نکل جا اس سے یا اس سے، یعنی کلاس روم سے، تو کلاس روم سے نکل جا۔ الان ابھی یا اب۔ ثم پھر، نصح جمیع التلاميذ، پھر استاد نے نصیحت کی، جمیع التلاميذ، جمیع کا معنی ہوتا ہے تمام، التلاميذ، پھر استاذ نے نصیحت کی تمام طلباء کو۔ ایھا التلاميذ، اے تلامذہ، هذه حجرۃ الدرس، یہ کلاس روم ہے۔ فاجلسوا فیہا، تو بیٹھو، تم سب بیٹھو، فیہا اس میں یعنی کلاس روم میں، بالادب ادب سے۔ واسکتوا، اور خاموش رہو یا چپ چاپ رہو، سکت یسکتو کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، یہ فعل امر ہے جمع حاضر۔ ولا تضحکوا، ولا تضحکوا، اور مت ہنسو، خاموش رہو اور مت ہنسو۔ واحذروا المحادثۃ، محادثہ کا معنی ہوتا ہے بات چیت، گفتگو۔ واحذروا فعل امر، اور بات چیت سے بچو اور گفتگو سے بچو۔ والا، ورنہ، فاعلموا تم جان لو، انی اغضب علیکم کہ میں تم پر غصہ ہوں گا، انی اغضب میں غصہ ہوں گا، علیکم تم سب پر۔ الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے، ان الادب زینۃ المرء کہ بے شک ادب انسان کی زینت ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک ادب انسان کی زینت ہے۔ تمت بالخیر وما توفیقی الا باللہ۔